ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امام احباب دوسری پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضرات اللہ رب العزت تمام جہانوں کا خالق ہے اور اس کی ہر تخلیق میں حکمت ہے اور اس کی کوئی تخلیق بھی بے مقصد نہیں با مقصد ہے اسی طرح یہ زندگی اور موت بھی یہ بھی بے مقصد نہیں ہے موت برحق ہے اور زندگی یقیناً ایک مومن کے لیے امتحان گاہ یہ کمرہ امتحان ہے انسان جہان میں آ گیا جب ایک دم ہی کوئی پیدا ہوتے ہی کسی مکتب میں داخل نہیں ہوتا کسی مدرسے میں داخل ہے کسی اسکول میں داخل ہے ایک وقت ہے نا یہی وجہ ہے کہ شرع مطہرہ نے ہمیں دین کو بتدریج سیکھنے اور سکھانے کا حکم عطا فرمایا یعنی جیسے کہا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو کیا کرو اسے کلمہ شریف سکھاؤ کیا کرو کلمہ شریف ہاں پوائنٹ نہیں ماما پاپا نہیں بلکہ سب سے پہلا کام کیا کرو بچہ جب بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ شریف سکھاؤ پھر وقت آیا نماز سکھاؤ پھر وقت آیا نماز کے مسائل سکھاؤ یعنی ایک وقت تک اس کا ایک تربیتی سیشن ہے جس میں ہر برے اور بھلے کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ جب بلوغت میں پہنچتا ہے تو پھر اس کو عمل کی طرف ترغیب دی جاتی ہے ایسے ہی جب بلوغت میں پہنچا
کیونکہ اب خیر اور شر سے اسے واقف کر دیا گیا، اب شرع نے کہا کہ اب اس پر جب بچپنا تھا نیکی اور بدی سے آشنا نہیں تھا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جا رہا معافی، اور نیکی کرے تو اس کا حصہ اس کے ماں باپ کو ملے، یعنی جنہوں نے، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ جیسے ہی ایسا وقت آئے تربیت ہو تو پہلا حصہ بھی وہ تربیت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے والدین کے لیے ایک بہترین اجر، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں یہ حکم ہو گیا، لیکن حضرات ہمیں اس جہاں میں کیوں بھیجا؟ سوال ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کیا کھانے کے لیے، اولادیں پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی آسائشیں لوٹنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، سونے کے لیے؟ ارشاد تو ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے اور ان کا کام کوئی نہیں، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ یہ ہماری عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، بندگی کریں۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ بندگی ہے کیا؟ کیا صرف نمازیں پڑھتے رہنا بندگی ہے؟ روزے رکھتے رہنا بندگی ہے؟ حج کرنا بندگی ہے؟ یقیناً یہ بھی بندگی ہے، یقیناً یہ بھی بندگی ہے۔ اس کا اگر آسان مفہوم سمجھنا ہو نا تو میں اپنے اگر الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں تو وہ یہ بنے گا، بندہ کہتے ہیں غلام کو، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ ہاں، جس کا کوئی آقا ہوتا ہے، جس کا آقا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آقا کے ہر حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اگر حکم مانے گا تو اس کی نظروں میں وہ نیک وکار اور انعام پانے کے قابل بن جائے۔ اگر اس کی حکم عدولی کرے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، اس کا غصہ بھی، اس پر غصہ بھی ہوگا، اس کو مار بھی مل سکتی ہے۔ یعنی اب یہ آقا کا کام ہے،
کے ساتھ سلوک کرے. اسی طرح ہمیں بھی بندگی کا حکم بندے یعنی اپنے رب کے حکم کی جس کام کا اس نے حکم دیا وہ کام کرنا اور جس کام سے اس نے روکا اس کام سے رک جانا. باز رہنا بندگی یہ ہے. اللہ تو نظر تو آتا نہیں. عام سوال ہو سکتا ہے. سوال ہے نا. حالانکہ ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف خود فرما رہا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کہ جس طرف آنکھ اٹھائے گا مجھے ہی دیکھے گا. جس طرف آنکھ اٹھائے گا غیر نظر نہیں آئے گا. سورج دیکھ, چاند دیکھ, انسان دیکھ, دیگر مخلوقات کو دیکھ, پرندے دیکھ, چرند دیکھ, شجر دیکھ, حجر دیکھ, برگ دیکھ, ثمر دیکھ, جو کچھ بھی دیکھے گا ہر کسی میں میرا ہی جمال لگ رہا ہے. جس نے یہ سب کچھ بنایا, اتنی اچھی تخلیقات بنائی, وہ مالک کتنا خوبصورت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیسا خوب ہوگا. تو مخلوق کو جب ہم مخلوق کہلائے تو پھر خالق کے حکم کی بھی پابندی ضروری ہے. اب دوسری میں پہلے جو آیا کریمہ پڑھی سورہ ملک شریف, سورہ ملک شریف, میں نے آگے بھی کئی بار عرض کیا ہے, آپ کو بتایا ہے, یہ بیان کیا ہے, درس کیا ہے کہ سرکار نے اس سورہ مبارکہ کو یاد کرنے اور کرانے کا حکم عطا فرمایا. سورہ ملک. اور ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائی گئی کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو یاد کریں تو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں. فائدہ جہاں اس کے دیگر فوائد بیان کیے گئے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کی تنگی سے محفوظ ہے. قبر کی دیگر اس کے فوائد میں ہوتی ہے جو صوفیاء نے, علماء نے, مفسرین نے بیان کیے ہیں, وہ اپنی جگہ پر مسلسل. تو اس سورہ مبارکہ میں یہ شاید میں نے کہا نا بندگی, مالک نے ماننا, تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں بے مقصد نہ زندگی دی ہے نہ بے مقصد موت دی ہے. زندگی بھی با مقصد ہے اور موت بھی با مقصد ہے. اس لیے دی ہے میں اگر علماء میرا مواخذہ نہ کریں تو میں اپنے الفاظ میں کہنے لگا ہوں کہ مالک نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک تو اس کی ایک ترجمہ تو یہ بنا نا, ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اس لیے یہ زندگی اور موت تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں, کون کرے گا. میں کہتا ہوں تو مالک یہ فرما رہا ہے
یہ زندگی اور موت اور یہ عمل اس لیے سارا کچھ کہ پتہ چل جائے کون میرا سبحان اللہ کون جو اس کا ہے وہ کامیاب، اس کا وہی کہلائے گا نا جو اس کے کہے پہ عمل کرے۔ یا اللہ تیری صورت مبارکہ تو بے صورت، سبحان اللہ تیری صورت تو ہے نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ جیسے قرآن میں سجدے کا حکم تو ہے، سجدے کا طریقہ کس نے بتایا؟ سبحان اللہ رکوع کا طریقہ، رکوع کا تو حکم ہوا لیکن بتایا کس نے؟ بس بات یہاں ہی ہے کہ اب سمجھ آ گیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب بھی درس دیتے رہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ میں صرف اور صرف ہم ساری عمر اس نعمت کبریٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی اور بڑی نعمتیں، بہت نعمتیں ہیں، لیکن صرف اس ایک نعمت کا شکر ہم جتنا ادا کر لیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گے، ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں، سجدے کر کر ساری عمر گزار دیں، قیام میں ساری عمر گزار دیں، رکوع میں ساری عمر گزار دیں، اس نعمت کبریٰ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمیں محمد عربی کے غلاموں میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اپنی قدر ہم نہیں جانتے، ارے وہ امت کہ جس امت کے علماء کی شان یہ ہو کہ انبیاء بنی اسرائیل، اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل کو بڑی علیہ السلام بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا ان کی شان یہ ہے، یہ نبی تو نہیں لیکن ان کی مثال یہ ہے، یہ جو حق والے علماء ہیں، اللہ والے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، نسبت والے ہیں، ان کا مرتبہ یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کو دیکھنا ہے یہ ایسے ہیں جیسے انبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ امت مطلق امت اللہ کے نبی، اللہ کے نبی دعائیں کرتے، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے تاج نبوت ہمیں عطا فرمایا، لیکن مولا خواہش تو یہ تھی اس تاج یہ تو تیری عطا ہے، اگر مہربانی فرماتا تو محمد عربی کی امت میں پیدا فرماتا، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی امت میں شامل ہونے کی دعا انبیاء کرے اور پھر شامل ہوں گے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے نبی کی حیثیت سے نہیں، جب یہاں تشریف فرما ہوں گے تو وہ امتی کی حیثیت سے شریعت رسول اللہ کو ماننے والے، ہمیں تو تھالی میں رکھا رکھایا سب کچھ مل گیا، ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارشاد یہ ہوا کہ تم میں نے تو تمہیں وہ امت بنایا ہے جو بہترین امت ہے. بہتر نہیں بلکہ بہترین امت. سبحان اللہ. امتیں اور بھی ہیں لیکن تم بہترین ہو. اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں نسبت بہترین ہے. بہترین ہو بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما. سبحان اللہ. تو پھر یہ امت اپنے آپ ہم اپنی زندگی کو تو سوچیں. آج اگر میں نے 53 سال گزار دیے تو صرف کیا یہی تھا کہ مریدوں سے یا مجھ سے سوال نہیں ہو؟ اور کیا جو مجھ سے وابستہ ہیں وہ سوال ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ تو دوستو کلام پھول پکڑ جائے. شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی کے 53 اگر سال بتا دیے ہیں. پہلی چیز تو یہ آپ بھی میرے سننے والے بھی اور آپ جو بعد میں یہ دوست ریکارڈنگ بھی کر رہے دیکھ بھی رہے ہوں گے دیکھتے بھی ہیں. آپ کو بھی اور سب کو گواہ بنا کے میں کل میرے گواہی اللہ رب العزت کے حضور دینا کہ میں نے اپنے جو سابقہ گناہ ہے جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ آپ سے یہ دعا کے لیے کہوں گا کہ آپ بھی میرے لیے استقامت کی دعا مانگ لیں. میرے لیے انسان ہے کبھی بھول چوک ہوتی ہے یقیناً ہے بہت ہے آپ سے بھی زیادہ لیکن اگر کسی کی حق تلفی ہے تو وہ آج بھی اس کا دیندار ہے اور قیامت والے دن. اور میرے لیے بالخصوص یہ دعا کریں اللہ میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے صرف میرا کام دعائیں کرنا نہیں کبھی یہ حق مرید کو بھی ہے جیسے پیر کا حق ہے نا. یہ نہیں کہ بعد میں قبر پہ جا کے بابا جی وہ بھی ٹھیک ہے. آپ اگر زندگی میں دعا کرو یا اللہ اسے بھی راہ راست پہ رکھنا اس کی بخشش فرمانا یہ جو بتاتا ہے جو کہتا ہے اسے بھی عمل کی توفیق عطا فرما. ایک بات بنے گا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.